اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین کرام، آج میں ام المومنین حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں انشاءاللہ کچھ روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں، اور حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد، اور یہ بہت ذہین تھیں اور علم دین سیکھنے کا ان کو بہت زیادہ شوق تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے زیادہ حدیثیں حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی ذہین تھیں کہ حدیثیں یاد کر لیتی تھیں، اور اس سے تمام عورتوں کو فائدہ پہنچتا تھا۔ اور بڑے بڑے صحابی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، اس دنیا سے تشریف لے گئے، اس دنیا سے پیارے ہو گئے، تو صحابہ کرام کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی تھی، تو حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کے فتویٰ وغیرہ پوچھتے تھے۔ یہ بہت ذہین تھی ماشاءاللہ، اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے سب سے زیادہ پیار کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی صحابی نے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دنیا میں سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ سے۔ تو صحابی نے سوال کیا، میرا پوچھنے کا مقصد آدمیوں میں سے ہے، تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کے باپ سے، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا کہ عائشہ کی فضیلت تمام عورتوں پہ ایسے ہے جیسے سرید کھانے کی تمام کھانوں پہ فضیلت۔ سرید اس زمانے میں سب سے اچھا کھانا مانا جاتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کھانا بہت زیادہ پسند تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا مانتے تھے، اتنا خیال رکھتے تھے کہ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں عید کے دن کچھ حبشی لوگ آئے تھے، نیچے کا پروگرام تھا کھیل کود کا، اور حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں مجھے وہ کھیل دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، اور میں ان کے پیچھے سے دیکھ رہی تھی، آپ کے کندھے کے پیچھے سے، اور مجھے کھیل دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ میں کافی دیر تک دیکھتی رہی، اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے کھڑے رہے۔ اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جا رہے تھے، ایسے پیدل ہی چل رہے تھے، تو دوڑ کا مقابلہ کیے دونوں نے، تو حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ گئیں، جیت گئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے رہ گئے۔ کچھ دنوں کے بعد پھر ایسے ہی موقع آیا، تو پھر دوڑ کا مقابلہ ہوا دونوں میں، تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے، آگے بڑھ گئے، اور حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے رہ گئے۔ تو حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ وہ ہار کا یہ بدلہ ہے۔ تو حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں نے ایسی ہار دی تھی آپ کو کہ ابھی تک آپ کو یاد ہے، یعنی اتنی ذہین تھی، فوراً جواب دیتی تھی۔ ایک بار اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ جب تم مجھ سے خوش رہتی ہو تو میں جان جاتا ہوں، ناراض رہتی ہو تو جان جاتا ہوں، نہ خوش رہتی ہو تو جان جاتا ہوں۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ کیسے؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ جب تم قسم کھاتی ہو کوئی بات پہ، تو جب قسم میں میرا نام لیتی ہو محمد کے رب کی قسم، تو میں جان جاتا ہوں کہ تم مجھ سے خوش ہو، اور اگر قسم کوئی بات پہ کھاتی ہو اور کہتی ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کے رب کی قسم، تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ تم مجھ سے ناراض ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بیماری ہوئی، آخری بیماری، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روز جو ہے امہات المومنین سے پوچھتے تھے کل میں کس کے پاس رہوں گا، کل میری باری کہاں رہے گی۔ سب امہات المومنین سمجھ گئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ پہنچا دیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بیماری میں اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی مسواک کرنے کی، تو حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو نرم کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے، یعنی حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لعاب دہن آخری وقت میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن سے مل گیا، یہ بھی ایک فضیلت ہے۔
اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی صبر والی تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بہت سارا مال و دولت آتا تھا، سب صدقہ کر دیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہت شوق سے سب صدقہ کر دیتی تھی، ان کو بھی صدقہ کرنے کا بہت شوق تھا۔ جب امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پیارے ہوئے، اس دن اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھے آپ، تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں تھا۔ یہ کیفیت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، مطلب مال و دولت کی کیفیت یہ تھی کہ چراغ جلانے کے تیل نہیں ہے۔ تو دوسری ام المومنین سے حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چراغ کا تیل جلانے کے لیے تیل ادھار لیے تو جلائے۔ یہ کیفیت تھی گھر میں، کیونکہ جو مال و دولت آتا تھا اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بہت شوق تھا صدقہ خیرات کرنے کا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ہم بیان ہی نہیں کر سکتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کوئی چیز چاہتے نہیں تھے گھر میں مال و دولت رہے، ایک بھی دن رہے، جس دن آتا تھا اسی دن مال و دولت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا ضرورت مندوں کو تقسیم کر دیتے تھے۔ اور حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خواہش تھی کہ آپ کی بھی تدفین وہیں پہ ہو جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، حجرے میں تھے۔ لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کا وقت آیا اور انہوں نے اجازت مانگی تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جگہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اجازت دے دی، خوشی تھے۔ اور اس جگہ پہ امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں آپ کے حجرے میں، حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تینوں اسی حجرے میں آج ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔